نحمد نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعینہ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے ایک کورس شروع کیا گیا، جو کورس جس کا نام ایکسپوز صہیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی اور قبالہ جادو کورس رکھا گیا۔ اس کے 4 سیکشن پہ یہ کورس بانٹا گیا۔ پہلا سیکشن صہیونیت، یہودیت کیا تھی، دوسرا سیکشن دجالیت کیا تھی، تیسرا سیکشن جو تھا وہ جدید ٹیکنالوجی کیا ہے، اور چوتھا سیکشن جو ہوگا وہ قبالہ نامی جادو جو سحر نزی انہوں نے طاری کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں اور اس کام کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی مسیح الدجال کی خدمت میں، یہ ضروری ایک موقف سمجھ لو اسے، یا ضروری ایک انفارمیشن ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ٹیکنالوجی کو دجال کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا، بلکہ یوں کہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو یہ خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا۔ یقیناً اللہ رب العزت جو تمام حاضر ناظر اور عالم الغیب ہیں، علم رکھنے والے ہیں، بہترین پلان بنانے والے ہیں، بہترین معاملات کو چلانے والے ہیں، اور نائب اور خلیفہ کی آزمائش کا بھی بھرپور بندوبست کر رکھا تھا۔ اور اس آزمائش کی بنیادی مقصد اس بات کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے تھا کہ کون اچھے اعمال کر کر اللہ کی خوشبندی حاصل کر سکتا ہے اور کون برے اعمال کر کر نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور اس لیے رب کائنات نے انسانی راستوں میں، جب رب کائنات نے انسان کو اس راستوں میں بھیجا تو فتنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ابلاغ اور آزمائشوں کے پہاڑ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب میں پہلی آزمائش حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو گزرنا پڑا اس آزمائش سے، اور جنت سے بے دخل ہونا پڑا۔ ان کی وہ آزمائش تھی کہ جب شیطان کے وسوسے نے انہیں بہکا دیا اور انہوں نے وہ چیز کھا لی جس جگہ پر جانے کا ان کو منع تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالتے ہوئے دنیا میں بھیجا۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل پوری لکھی، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ تمام باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے اس طرح کہا کہ آدم نے کہا ہم سے اللہ بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیجئے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس معافی کی غلطی کے لیے، اس معافی کی تلافی کے لیے آپ کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں بھیجا اور وہ پھر توبہ کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہیں معاف کیا۔ غلطی نہیں، بھول ہوئی تھی ان سے، وسوسہ جو شیطان نے ڈالا۔ شیطان مردود وہی لعنتی ہے کہ جس نے ہمیشہ وسوسے لوگوں میں ڈالے، اور بزرگوں کے سامنے بھی اس نے اس طرح سے وسوسوں کو پیدا کیا۔ ابلیس لعنتی ترجمے میں تو تمام فرشتوں سے زیادہ تھا، تقریباً 80,000 سال 80,000 سال تک اس نے فرشتوں کا سردار رہا۔ کتنی بڑی قوت تک یہ فرشتوں کا سردار رہا۔ کون؟ ابلیس۔ یہ ابلیس کون تھا؟ یہ وہی عزازیل تھا جس کے الگ الگ نام الگ الگ جگہوں پہ تھے۔ علامہ سمری کندی کشف البیان میں کعب احبار کی روایت سے نقل کیا ہے کہ شیطان کو آسمان دنیا میں پہلے آسمان پر عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور دوسرے آسمان پر زاہد کے نام سے، اور تیسرے آسمان پر عارف کے نام سے، اور چوتھے آسمان پر ولی کے نام سے، اور پانچویں آسمان پر تقی کے نام سے، اور چھٹے آسمان پر خازن کے نام سے، اور ساتویں آسمان پر عزازیل کے نام سے، اور لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے۔ شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال رہا؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ شیطان جنت کا خزانچی 40 سال رہا۔ 40 سال جنت کا خزانچی رہا۔ آواز آ رہی ہے؟ جنت کا خزانچی رہا 14,000 سال تک۔ یہ کیا تھا؟ 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ 14,000 سال تک، 14,000 ایئر راؤنڈ اپ آف طواف
اللہ کے عرش کا طواف وہ کرتا رہا. تفسیر سعوی الاحمد السعوی الملکی نے اپنی تفسیر میں اس کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا. فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک تھا؟ شیطان تھا، جسے معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جو ملائکاؤں کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک وہ ملائکاؤں کو صرف نصیحت کرتا رہا، اور 30,000 سال تک عرش اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا. عرش اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان بھی فاصلے ہیں، کیونکہ عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کو اللہ کی اٹھانے والے فرشتوں کے نور اگر عرش اٹھانے والوں کو پڑ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے. اور ان کا سردار رہا کتنے سال تک؟ 30,000 سال تک ابلیس ان کا سردار رہا. 1,000 سال تک ملائکاؤں کا روحانی سردار رہا. جب اتنا علم شیطان کے پاس تھا تو وہ دنیا میں کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہوگا، کیسے کیسے تجربے اس کے پاس ہوں گے، کیسے کیسے معاملات اس کے پاس تھے. مقرب فرشتوں میں شامل رہا یہ. اور جب اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو شیطان کو ایک ان سے سجدے کا جو حکم تھا اسے ہونے کا، اس نے مخالفت کی کہ میں تو نہیں کرتا، میں تو بڑا اونچا ہوں، آگ سے بنا ہوا. بڑی اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا وہ کہ اوپر سے انسان کی ناترجبی کاری اور اس سے عداوت اور پرخش رکھنے کے باعث بھی شیطان کو اس سے ایک دشمنی تھی. اور دشمنی کا آغاز ہمارے والدین کو جنت سے نکلوا کر بھی اس کی ٹھنڈی نہیں ہوئی. جب اس نے آدم علیہ السلام اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آدم دنیا کے انسان، دنیا کی اماں حوا علیہ السلام کو وہاں سے نکلوایا جنت سے، ان کو وسوسہ دے کر، تو اس کی دشمنی بھی یہاں ٹھنڈی نہیں ہوئی. اور آغاز اس نے ہمارے والدین سے کیا اور دنیا میں بھیج دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے. آدم علیہ السلام کو، شیطان کو بھی بھیج دیا، جا مردود ہے تو نکل یہاں سے. مگر اس کے انتقام کی آگ یہاں پر تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اللہ کے آگے بات کا دعویٰ کیا سورہ اعراف کے اندر کہ اللہ میں آدم کی ہر اولاد کو بھٹکاؤں گا، قیامت والے دن تک اکثریت لوگ تو اپنے ناشکروں میں پائے گا. ملفوظات کے اندر باقاعدہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عثمانی حفظ اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ناشکری کا لفظ استعمال کیا کہ تو اکثر کو ناشکر پائے گا، ناشکر گزار پائے گا، وہ شکر تیرا نہیں کریں گے، اور یہ ناشکری ان پر سب سے بڑی لعنت ہوگی کہ اگر تو نے کسی کو 10 جوڑے دیے تو وہ اس پہ ناخوش ہے، کسی کو 15 جوڑے دیے تو وہ اس پہ ناخوش، کسی کو گاڑی دی وہ اس پہ ناخوش، کسی کو کوئی چیز دی وہ اس پہ ناخوش. تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، اکثر کو ناشکرا پائے گا. اللہ سلطنت عظمت اور دیکھنے تھے اللہ پاک نے کہا کہ ہم تو بخش دیں گے اگر کوئی توبہ کر لے، معافی مانگ لے سچے دل سے، تو ہم ان سب کو بخش دیں گے. شیطان کی فطرت میں یہ آ چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ مردود ہوا، اللہ نے اسے مردود کیا تو میں آدم کی اولاد کو بھی نہ بخشوں. شیطان انسان کو بہکا کر جہنم میں بھیج رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بہکانے کے راستوں کو مزید مضبوط اور مستحکم بنا رہا ہے، عمل پر بھی لگایا ہوا ہے لوگوں کو. اس پلان کے تحت اس نے زمین پر اپنا ایک ایسا کارندہ لانے کا فیصلہ کیا جس پر بڑی خواہشات کا اثر ہو، نفسیانیت کا اثر ہو، جادوگری کا اثر ہو، خطرناک فتنہ ہو. اور وہ اس کا فتنہ دجال ہے، فتنہ دجال آخری فتنہ. اور اس کو ہر طرح سے قابل عمل بنانے اور ناقابل شکست بنانے کی کوششوں میں بھی مصروف ہے. اس نے جو پلان بنایا اللہ نے اس کے پلان سے بڑی ہی اچھی طرح، اللہ پاک اس سے واقف ہے اور اس کے پلان سے، تبھی اللہ پاک نے امام مہدی کا تعین کیا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہوا ہے کہ واپس بھیجیں گے اور وہ ان کے پلانوں کی دھجیاں اڑا دیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو تمام اس پلانوں سے لڑنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا ہوا ہوگا، ان کو یہ سمجھ ہوگی امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. شیطان کے جال میں جو پھنستے چلے جائیں گے وہ گمراہ ہوتے جائیں گے. انسانوں کو پیغمبر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلوایا، پیغمبروں کو بھیج بھیج کر، اور ہر نبی نے اس سے ڈرایا. مسیح الدجال کی طرف شیطان بلا رہا ہے جس کو وہ قیامت کے قریب ظاہر کرنے والا ہے، اور بقول ہمارے پیغمبر
اعظم نبی برحق صادق امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کائنات میں جب بھیجا تو انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑا فتنہ دجال کو قرار دیا. اس سے عظیم کوئی فتنہ نازل نہیں ہوا نہ روح زمین کی قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے. اور فتنہ کو لانچ کرنے سے پہلے اس نے بڑے سارے عالم اس حوالے سے کیے ہوئے ہیں, اور شیطان باقاعدہ اپنے کارندوں کے ذریعے, یہودیم کے ذریعے, ایلومیناٹم کے ذریعے, فری میسنز کے ذریعے, ورلڈ جوش کانگریس کے ذریعے, اس کے علاوہ لوئن کلب کے ذریعے, برتھ کلبس کے ذریعے, اس کے علاوہ آرٹیفیشلز کے ذریعے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیمیں, انٹرنیشنل جوش فرنٹری کے نام سے اور بے انتہا تنظیمیں, اپنا ہومن سیکریفائس کے نام پر, اس کے علاوہ سینیٹک کے نام پر, اس کے علاوہ کبالہ کے نام پر, اس نے ان فتنوں کو اور مضبوط کرنا شروع کیا. اور اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے اس نے ایک ایسے وجود کو آنے والے دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی سے موڈیفائی کر دیا. بظاہر کے طور پر تو ٹیکنالوجی ایک عام سی چیز نظر آتی ہے, موبائل ہے, بات کر رہے ہیں, چل رہا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ نہیں, ٹیکنالوجی موبائل پر ختم نہیں ہوئی. ٹیکنالوجی نے گمراہیت کے وہ دروازے کھولے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے بچنے کے پرسنٹیج بڑے کم ہو چکے ہیں. اگر انسان قرآن, سنت, اجماع امت, قیاس شرعی کو لے کر چل رہا ہے, اپنے بڑوں اکابرین, اپنے مولمات اور اپنے علماؤں سے, مفتیوں سے, اپنے بزرگوں سے, ان کی صحبت میں پوچھ پوچھ کے چل رہا ہے, اور نمازوں میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, اور ہر روز سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ رہا ہے, جمعے کے دن کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پناہ دے اللہ ان مردود فتنوں سے, ان شیطان سے, ان ابلیس سے, ان چیزوں سے, ان آگے پیچھوں سے, ان ہر چیز سے, تو پھر وہ تمام کی تمام چیزیں اسے بچا سکتی ہیں. نہیں تو ایسا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں وہ ہمیں گمراہ کر کر آخری میں تباہ نہ کر دے. ٹیکنالوجی نے جتنا عروج پکڑا ہے وہ گمراہیت تک گئی ہے, وہ گمراہیت تک گئی ہے, وہ نیچے نہیں آئی ہے. ابھی جب ٹیکنالوجیز کی آگے کلاس چلتی رہیں گی نا, اس میں جو ویڈیوز سامنے آئیں گی, دیکھو گے یہ پروجیکٹ سیرین کے نام پہ دنیا کو دھوکہ دیا گیا کہ سیرین کے نام پہ تو ہم تو دوسرے ڈائمنشن کے دروازے کھول کے توانائی کا ایسا ایک پارٹیکلز ایجاد کرنے والے ہیں جس سے دنیا سے توانائی کا بحران ختم ہو جائے گا. پر حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے بگ بینگ تھیوری کا جس طرح سے وجود ہوا, ایک نئی ڈائمنشن کے دروازے کھولے جائیں کہ دوسری دنیاؤں میں جایا جائے, یعنی جس کا غیبی راستہ ہو, جسے بلیک ہول میں ایک طرف سے گھسو تو دوسری دنیاؤں میں نکلتے ہو, اور اس طرح سے کہ الگ ایک ڈائمنشن میں جا کر دیکھا جائے اور کیا ہے. اور ادھر ہی ان پروجیکٹوں پہ کام کرتے کرتے ایکس رے ایجاد ہوا, ادھر ہی پروجیکٹ پہ سرین میں کام کرتے کرتے www.com ایجاد ہوا, ادھر ہی کام کرتے کرتے ٹیلی فونز ایجاد ہوئے, ادھر ہی ایم آر آئی ایجاد ہوئی, ادھر ہی سی ٹی اسکین ایجاد ہوئی, ادھر ہی الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوئے, ادھر ہی بہت ساری ٹیکنالوجیاں ایجاد ہوئی. اور یہ پروجیکٹ سیرین جیسے وہ پروجیکٹ ہیں جس میں دنیا میں نیوکلیئر وار بھی چھڑ جائے تو ان ملکوں کو جو اس کے پارٹیکلز کے حصہ ہیں اور جو اس لیب کا حصہ ہے, اس لیب کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. کوئی ملک کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس لیب کو تباہ کرے. کل میں ایک ویڈیو کو دیکھ رہا تھا, جاپان کی ایک عورت ہے, اچھا اگر شور آئے نا موبائل میں تو مجھے بتا دینا. جاپان کی ایک عورت ہے اور اس کی 6 سال کی بچی مر گئی. ہاں آواز نہیں آ رہی تمہاری میرے کو, آ رہا ہے شور؟ تو جاپان کی ایک لڑکی ہے 6 سال کی, وہ مر گئی ہے. اس کی ماں اس لڑکی کے لیے بہت رو رہی ہے, اور جاپان نے وی آر باکس 3D بنا کے دیا ہے, اور اس لڑکی کی فوٹوز لے کر اس سے کارٹون جیسے کریکٹر ہوتے ہیں اس طرح کارٹون کی ایک 3D ٹائپ کی اس لڑکی کی ویڈیو بنائی ہے. اور وہ باقاعدہ طور پہ جب اس گلاسز کو پہنتی ہے اس کی بچی نظر آتی ہے اور وہ روتی رہتی ہے اور اپنی بچی سے باتیں کرتی ہے. گرافک کے ذریعے وہ بچی بھی اس سے باتیں کر رہی ہے, حالانکہ بچی مر چکی ہے, دفنا چکے ہیں اس کو, جا چکے ہیں, جو بھی کرنا ہے ان کو کر چکے ہیں. اور اس کے مرنے کے 1 سال بعد, کچھ سال بعد
جاپان نے اسے وہ گلاسز بنا کے دیا ہے کہ جب اسے اپنی بچی سے بات کرنی ہوتی ہے وہ آنکھوں پہ گلاس پہن لیتی ہے, وہ وی آر باکس گلاس پہن لیتی ہے, اور اس میں وہ ریل چلتی ہے اور وہ بچی سے کھیلتی ہے, اس کو گود میں لیتی ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اسے بظاہر لگتا ہے کہ میری بچی میرے سامنے. اگر یہ ٹیکنالوجی صرف اس حد تک ہو, اگر یہ ٹیکنالوجی صرف اس حد تک ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو جی انسان کی بھلائی کے لیے, مگر اس حد سے آگے نکل کر ان کے شیطانی مقصد ہے. دجال کی وہ جو دجال کے بارے میں جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے وہی حدیث کہ دجال جب آئے گا ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور انہیں کہے گا تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مان لو گے؟ اور وہ حکم دے گا تو جو اس کے جنات ہوں گے وہ اس کے ماں باپ کے روپ کے اندر آئیں گے اور آ کر ادھر ان کے سامنے وہ دکھیں گے. اسی طرح سے یہ وہی ٹیکنالوجی اگر استعمال کر کے لوگوں کو ان کے مرے ہوئے مردے دکھائے جائیں, لوگوں کو مرے ہوئے ان کے مردے دکھائے جائیں, تو خود سوچو کہ یہ لیول پھر کیا ہوگا. کسی کو تو دجالی فتنہ کہا کہ دکھے گا کچھ اور ہوگا کچھ اور, ہوگا کچھ اور دکھے گا کچھ اور. اور پھر یہیں یہ سارا پروجیکٹ ختم نہیں ہوا, پھر بلو بیم پروجیکٹ آیا, پھر ہولوگرام 7D پروجیکشن آیا, پھر اس کے علاوہ 7D آیا, پھر اس کے علاوہ پروجیکٹ سیرین آیا, پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنٹس آیا, پھر اس کے علاوہ AI آیا, پھر اس کے علاوہ مصنوعی پروجیکٹ سسٹمز آئے, پھر اس کے علاوہ صوفیہ روبوٹ آیا, پھر اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر اس طرح کے APT پروجیکٹ آئے, یعنی ایڈوانس پلانٹ آف ٹیکنالوجی. وہ درخت, وہ پودے ایجاد ہم کریں گے کہ جو تمہاری جاسوسی کریں گے, کہ تم ان پودوں کے پاس بیٹھ جاؤ گے تو وہ پودے سپر کمپیوٹر کو ایک سگنل سسٹم بھیجیں گے جس کے ذریعے یہ بتایا جائے گا کہ فلاں بندہ ادھر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے. زرداری, آصف علی زرداری سے ایک بندے نے انٹرویو لیا اور انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ گھٹن نہیں ہوتی ہے آپ کو, اتنے بڑے گھر میں گھٹن نہیں ہوتی ہے. آصف علی زرداری جو PP کا سابق صدر بھی رہ چکا ہے پاکستان کا, آصف علی زرداری, اس سے جب پوچھا کہ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی ہے اس گھر میں, بولا نہیں مولائیوں کو گھٹن نہیں ہوتی. بولا دل کی بات کس سے کرتے ہیں؟ تو آصف علی زرداری نے میرے دل کا جواب دیا. میں بظاہر سیاستدان اس کے اس جواب پر خوش نہیں ہوں, بظاہر ریسرچر اس کے اس جواب پر بڑا خوش ہوں. اس نے کہا, جب اینکر نے کہا کہ آپ دل کی بات کس سے کرتے ہیں, تو آصف علی زرداری نے کہا دل کی بات کس سے کروں؟ جب آپ کو چاروں طرف سے سیٹلائٹ کیمرے دیکھ رہے ہوں, نظر رکھے ہوئے ہوں, تو دل کی بات نہیں کی جاتی, دل میں ہی رکھی جاتی ہے. یعنی آپ ہر لمحے نظر میں ہو, ہر لمحہ نظر میں ہو, ہر لمحہ. یہ نارمل موبائل سسٹم, آپ اس میں کسی کو کچھ نہ بھی بھیجو, آپ اپنا ذاتی بھی کچھ کام کرو, گوگل ڈیٹا سینٹر سے آپ کی کوئی چیز ایکٹیویٹیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ آپ کے سب کانشس مائنڈ اور مائنڈز کو سرچ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ باقاعدہ طور پر فیس بک کی ایسی ایکٹیویٹیز پروجیکٹ سسٹمز ہیں جس کو اگر آپ بند نہیں کرتے ہو تو وہ آپ کے موبائل میں گھوم گھوم کے آپ کی تمام ایپوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, فیس بک کا, کہ کس طرح سے آپ کون کون سی ایپ یوز کرتے ہو. اور اس کی جب تک وہ ایکٹیویٹیز آپ بند نہیں کرو گے, فیس بک آپ کی تمام ایپوں کی جاسوسی کرتا رہے گا. نہ بچ سکتے ہو, نہ چھپ سکتے ہو. یہ GPS سسٹم, یہ ٹریکنگ سسٹم, یہ GPRID, یہ RFID, یہ سسٹم, یہ لوکیشن سسٹم, یہ گوگل ڈیٹا سینٹر, کس کس سے چھپو گے؟ نہیں چھپ سکتے. تو یہاں جتنا ٹیکنالوجی کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, بظاہر اس سے انسان کی بھلائی کے 2 کام لیے جا رہے ہیں, مگر انسان کی بربادی کے 98 کام لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیسے کریں. 2010 میں, 2015 میں اور 2017 میں اور 19 میں, لگ بھگ 19 میں 18 میں دنیا کے بڑے بڑے سائبر کرائم ایکسپرٹ, ہیکر جو لوگ ہوتے ہیں وہ, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے والے AI کے انجینئر, IT انجینئر, ایک ایسی سچویشن کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور مغالطے میں مبتلا ہو گئے کہ اس سے بچنے کا راستہ تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ ہوا کیا ہے. اور اگر کوئی سچ کرنا چاہے تو میں لنک اسے دے دوں گا, ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اس کے علاوہ بھی دے دوں گا, کہ جب انہوں نے دیکھا
ایک دفعہ 21 21 اور ایک دفعہ 18 اور ایک دفعہ 19 ایسی فوٹویں سپر کمپیوٹر نے بنائی جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. وہ آدمی، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، مگر وہ 18 اور 21 فوٹویں کن کی اور کہاں سے آئی؟ تو بڑے بڑے ایکسپرٹ نے بیٹھ کر کہا کہ کمپیوٹر اپنے آرٹیفیشل سسٹم سے خود سوچ کر یہ بنا رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہم نے جو بنائی ہے یہ اپنے دماغ سے خود سوچ رہی ہے، اپنے سی پی یو سسٹم سے. اور اس نے ایسی 21 لوگوں کی شناخت بنا دی ہے دنیا کے چہروں کو ملا کر کہ وہ 21 لوگ جو دنیا میں بھی پیدا ہی نہیں ہیں، موجود ہی نہیں ہیں اور آئے ہی نہیں ہیں، اور اس وقت وہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے وہ 21 فوٹویں دنیا کے ہر ڈیٹا سینٹر میں سرچ کی تو پتا چلا ان میں سے ایک آدمی بھی اس دنیا میں نہیں ہے. مگر یہ 21 آئی کہاں سے؟ تو پتا چلا کمپیوٹر نے اپنی طرف سے، سپر کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے، اے آئی نے خود اپنی طرف سے یہ 18-21 فوٹویں بنائی ہیں دنیا کی. یعنی کہ کسی حد تک اب سسٹم خود کام کرنے لگا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر سمجھ لو سسٹم میں وائرس آ گیا اور سسٹم کا دماغ پھر گیا اور اس نے نیوکلیئر وار کر دیا، بم چھوڑ دیا اس ملک سے اس ملک پر، تو نیوکلیئر وار ویپن تو شروع ہو جائے گا، اور نیوکلیئر ویپن اور وار سے کوئی پھر بچ نہیں پائے گا. جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ صوفیہ لندن جانے لگی تو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا. ایئرپورٹ پہ کوئسچن آیا کہ یو آر دا روبوٹ. اگر روبوٹ کہے یس میں روبوٹ ہوں تو روبوٹ کو ویزا نہیں ملے. اگر وہ کہے میں روبوٹ نہیں ہوں، جھوٹ بولے، تو پھر روبوٹ کو جھوٹ بولنا سکھایا گیا تو روبوٹ خاموش ہو گیا، تو واپس آ گیا اپنے کوئسچن کو چھوڑ کر، جا ہی نہ پایا. مگر اب سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سسٹم جو دماغی طور پر سوچنے لگا ہے، اگر یہ انسانی قوتوں کو جمع کر کے اور انسان کے خلاف مشین ایک جنگ چھیڑ دے، بعد میں ہم کو تو صرف یہ کہا جائے گا کہ جی مشین میں وائرس آ گیا تھا، مشین نے اپنی طرف سے حملہ کر دیا، ہم نے نہیں کیا. مشین نے اپنی طرف سے حملہ کر دیا، ہم نے نہیں کیا. تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا. پھر دنیا تباہی تک پہنچنے میں بہت کم ٹائم لے گی. ابلیس نے اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے جو کچھ چاہا وہ اس نے ان یہودیوں کی مدد سے حاصل کر رکھا ہے. آج دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھوں میں، ساری بینک ان کے ہاتھوں میں، موجودہ دور کی پلاسٹک کرنسی بھی انہی کے ایجاد کی ہوئی ہیں، بٹ کوائن انہی کے ایجاد کیے ہوئے، تانے بانے بینک آف اسرائیل ان سے جا کے ملتے ہیں. دنیا میں پھر تیل کی بیشتر ذخائر یہودیوں کے قبضے میں. میڈیا کا سب سے بڑا یہود ان کا علمبردار بنا ہوا ہے. ان کو اشارہ ملتے ہی جن کے اوپر چلائی جائے، جس کے خلاف نیوز چلائی جائے، ہر نیوز چینل انہی کی نیوز دے رہا ہوتا ہے. جیسا پاکستان اور بنگلہ دیش کے حکام میں سب اسی یہودی شکنجے میں جکڑتے چلے گئے، اور جو غریب ملک تھے جو ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے انہیں کچل دیا گیا یا ان ملکوں کا دیوالا نکال دیا گیا. پورا ایک سسٹم تیار کیا گیا. آج یہ جو تفصیلی گفتگو صرف اس پر میں اس کو تعارف کروانے میں کروا رہا ہوں، پھر آگے اس کے ساتھ ایک ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک ایک ویڈیو انشاءاللہ اس کی چلتی رہے گی. مسیح الدجال کو دنیا کے تخت پر بٹھا کر انسانیت کو نہ صرف اپنا غلام بنانا بلکہ دجال کو اللہ پر نعوذ باللہ معاذ اللہ اوپر درجہ دینا اور اس کی پوجا کرنا، ابلیس کو خدا ماننا، ایک مذہب کی پیروی کرنا، ہر مذہب کو گھروں تک چھوڑ دینا، ریاست اس مذہب میں اپنا ریاست کے اندر وہ مذہب نہ آئے، لبرلزم کو اتنی اوپر لانا، سیکولرزم کو اوپر لانا، اور اسی طرح فیمنزم کے نام پر، فریڈم کے نام پر بے غیرتی کو اعلیٰ درجوں پر لے جانا، اور اسی ٹیکنالوجی کا انسان کو ہر لمحے غلام بنا دینا. کبھی تھوڑا سوچ کر دیکھیں کہ ہمارا موبائل ہمارے پرسنل ڈیٹا سے بھرا ہوا ہے. ہیکر ہمارے موبائل میں گھس گئے، ہمارے کیمرے آن کر گئے، ہم لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کپڑے چینج کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو ڈائریکٹلی بن رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، موبائل کو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. بظاہر تو ہمارے بڑے کام کی چیز ہے موبائل، مگر خطرناک بھی حد سے زیادہ ہے. یہ تو موبائل ایک چھوٹے سے ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے، چھوٹا سا شاہکار. اس سے بڑے بڑے جو شاہکار ہیں، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی 2 نمبر پیر، جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹے انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چلا جائے اور جا کر بول دے ابھی وہ
کچھ دن پہلے ایک وہ اپنے آپ کو پیر بولتا تھا، اور برل وہ صوفیانہ ڈانس بھی کرتا تھا، اور وہ ایک دفعہ وظیفہ بیان کر رہا تھا کہ 150 سال زندہ رہنے کا وظیفہ میں بتاؤں گا، موت کو ٹال سکتے ہو. اور اس بابا کو ہندوستان ناسک میں 35 سال کی عمر میں ایک ہفتے پہلے سر پہ 2 گولیاں مار کے مار دی. میں نے کہا کمال ہے، بابا تو 150 سال جینے کا راستہ بتا رہے تھے، خود 35 سال میں چل دیے ٹکٹ کٹوا کے. ایسے ڈھونگی بابا جو دنیا میں آتے رہتے ہیں، لوگ بڑی جلدی متاثر ہو بابا نے پھونک ماری بجلی کا بل کم ہو گیا، ہو بابا نے پھونک ماری مرغی نے آج انڈے دے دیے، بابا نے پھونک ماری گاڑی نکل گئی قرآن دازی میں. جب لوگوں کے ایمان اس نیج پر آ کر رک گئے ہوں، اور جب ان کے سامنے آسمانوں سے ٹیکنالوجی کے ذریعے عیسیٰ کو اتارتا ہوا، فرشتوں کو اتارتا ہوا دکھایا جائے، تو پھر ان کے ایمان سوچو وہاں ٹک پائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہوگی کہ وہ اپنے دین سے دور ہے، اپنے اکابرین سے دور ہے، اپنے دین کے معاملات سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، اور اپنے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہے. جب وہ دور ہوں گے تو وہ ایسی ٹیکنالوجیوں کو دیکھ کے فٹافٹ بہک جائیں گے. بچنے کا پھر کوئی ان کا راستہ اور کوئی ذرائع نظر نہیں آئیں گے. کیوں نظر نہیں آئیں گے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہوگی کہ آپ نہ بچ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو. جس ٹیکنالوجی کو بتاتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے مقاصد کتنے خطرناک ہوں گے. ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ٹیکنالوجی کا غلام بننے کے خلاف ہیں کہ غلام مت بنو. غلام بنو گے غلام بن کر رہ جاؤ گے. ہر چیز کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی.